FM 89.4. حسین جمیل وادیاں، برف پوش پہاڑی سلسلے اور آسمان سے باتیں کرتے چنار کے درخت، یہی تو ہے کشمیر جنت نظیر۔ اور ہم ہیں کشمیر کی آواز، سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک۔ سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے، آر جے کائنات خان کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان، سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر۔ اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے۔ اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 05822532379، اٹس آ کالنگ نمبر، اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJK اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ جی آج 1 فروری ہے اور ہماری جو تیاریاں ہیں 5 فروری کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہمارا جو پلیٹ فارم ہے 89.4 پر ہم اسی طرح کے پروگرام جو ہیں وہ آرگنائز کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بتاتی چلوں 1 فروری ہے اور ہم تیاریاں کر رہے ہیں 5 فروری کی، اور پوری جو جتنے بھی کشمیری ہیں اور اسپیشلی پاکستان جو ہے وہ اس یوم یکجہتی کشمیر کو بہت جوش و خروش کے ساتھ منائے گا، اور تمام لوگ یہ دنیا کو میسج دیں گے کہ ہم کشمیریوں کی آزادی میں ان کے ساتھ ہیں، اور یہ جدوجہد کر رہے ہیں آزادی کے لیے، ان کی جدوجہد میں ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں اور پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم لوگ اس جو مشکل گھڑی ہے ہم لوگ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور ہم ان کو یہ پیغام دیتے ہیں اور دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس طرح جو بھارت نے زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، اور بھارت جو ہے وہ وہاں کے مسلمانوں پر ان کے حقوق کو پامال کر رہا ہے، اور انسانی جو جانیں ہیں ان کا جو ہے وہ آئے روز ان کی جانوں کو جو ہے وہ ضائع کرتا جا رہا ہے۔ تو ہم دنیا کو یہ بتاتے ہیں کہ جو ہے ان کے حق میں ہم لوگ سارے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن بھارت جو ہے وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا، اور کہتے نا کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ جو ہے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی جو کوششیں ہیں، اپنی جو محنت ہے ان کو جاری رکھنا ہوگا، تاکہ ہم لوگ جو ہیں یہ اپنے بہن بھائیوں کو بھی بتا سکیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، اور جو انہوں نے قربانیاں اپنے بچوں کی دی ہیں ان قربانیوں کو ہم لوگ ضائع نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ان کی اس آزادی کے لیے جتنا وہ کوشش کریں، جتنی وہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ان کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کشمیری بہن بھائیوں کو جلد از جلد آزادی نصیب کرے، آمین۔ اور آج کا میرا جو ٹاپک ہے وہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، وہ ہے عالمی اتحاد اور امن۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کو بہت سے بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت سے لوگ جو ہیں ان کو بہت سے ممالک ہیں ان کو بہت سی پریشانیاں آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں جو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں بھی جو ہے بہت سے لوگ جو ہیں وہ شکار ہیں دہشت گردی کا، جنگ جو ہے جنگیں ہوتی ہیں، غربت، ماحولیاتی تبدیلیاں، اس طرح کی چیزیں ہر
ہر ممالک کو فیس کرنا پڑتی ہیں. تو آج جو میں نے ٹاپک اسپیسیفک رکھا ہوا ہے وہ ہے عالمی اتحاد اور امن. اب عالمی اتحاد کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا، اگر میں بات کروں کووڈ-19 کی، تو کیا صرف وہ پاکستان پر وہ بیماری آئی تھی؟ نہیں، وہ پوری دنیا میں ایک وبا تھی، پھیل گئی اور پوری دنیا کو اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو ہم لوگ جو تھے، اگر سب لوگوں نے مل کر اس پر ریسرچ کی کہ یہ بیماری آئی کیسے اور اس پر ہم قابو کیسے پا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کووڈ-19 میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، لیکن جب پوری دنیا میں اس پر ریسرچ کی گئی اور ایک باقاعدہ اس کی ویکسین بھی بنائی گئی اور بہت سے جو ممالک ہیں اور انہوں نے اس پر جو ہے ویکسین بنا کر بہت سے لوگوں کو بچا بھی لیا، لیکن جو لوگ اس بیماری سے اپنی جان دھو بیٹھے، تو اس سے یہ تھا کہ ملک کا تو ملک کی معیشت کا نقصان بھی ہوا، لیکن جو ہے اس میں کیا ہوا تھا کہ ہم لوگوں نے عالمی اتحاد پر ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے. جب یہی عالمی اتحاد اگر ہوگا تو کیا یہ جنگیں ہوں گی؟ کیا یہ دہشت گردی ہوگی؟ جب ہم تمام دنیا اگر پرامن طریقے سے رہے گی تو یہ چیزیں جو ہیں وہ دیکھنے کو ہمیں نہیں ملیں گی. تو کوشش کریں کہ ہم لوگ، میں اگر پاکستان کی بات کروں تو پاکستان کے لوگوں کو متحد ہونا چاہیے اور امن کے لیے جو ہے ہم لوگ دیکھیں کہ ہم لوگ ممالک تو بہت دور کی بات ہے، ہم لوگ بحیثیت مسلمان ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل جو ہے انسان اپنے بہن بھائیوں کے بھی خون کا پیاسا بنا ہوا ہے، لیکن ہونا یہ نہیں چاہیے. اب لوگ کہیں گے کہ کیوں، ہم لوگ تو بہن بھائی ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، ہم تو کسی کے حقوق کو غصب نہیں کرتے. تو میں اگر ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم جو تمام مسلمان ہیں وہ آپس میں بہن بھائی ہیں، اور اگر دوسرے مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں تو اٹس مین وہ ہمارا بھائی ہی ہے. تو کوشش کریں کہ اس مشکل حالات میں اپنے بہن بھائیوں کا ساتھ دیں، اور ہمیں صرف مشکل حالات میں، جو مشکل ہم پر وقت آتا ہے تو ہم سارے یونائٹڈ ہو جاتے ہیں، ہمیں یونٹی آ جاتی ہے. تو کیوں ہم ہمیشہ مشکل وقت کا ویٹ کرتے ہیں؟ کیوں ہم جو ہے وہ متحد نہیں ہوتے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ نسل میں پڑ جاتے ہیں، ذات پات میں پڑ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑے اپنی مورلز، ویلیوز اور اسپیسیفک، وہ لوگ کہتے ہیں نا کہ راجپوت، یہ فیملیز میں جو ہے نا وہ اپنے نسب پر چلے جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم سب سے پہلے ہم اس ذات پات سے نکل کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم سارے مسلمان ہیں اور ہمارے خدا جو ہے وہ ایک ہے، ہمارا جو کلچر ہے وہ ایک ہے. جب ہم ان چیزوں میں پڑ گئے ہیں، ہم خود جو ہے ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں. تو کوشش کریں جب ہم لوگ ان چیزوں سے نکل جائیں گے تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہماری خود بخود ہی سالو ہو سکتی ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی کہ ہم لوگوں کو یونائٹڈ جو ہے نا، یونٹی جو ہے ہم لوگوں میں آنی چاہیے. اور جب اتفاق ہم لوگوں میں ہوگا، کوئی بھی جو ہمارے دشمن ممالک ہیں ہم پر حملہ نہیں کر سکتے. اور عالمی اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ تمام لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. عالمی اتحاد کی میں ایک خوبصورت اگزامپل آپ کے ساتھ ایک اور شیئر کرتی چلوں. 2005 کے زلزلے کی اگر میں بات کروں آپ کے ساتھ، جب پاکستان پر بہت مشکل وقت آیا، جب اسپیشلی آزاد کشمیر پر، تو بہت سے جو لوگ ہیں، بہت سے جو کنٹریز ہیں، ان لوگوں نے ہماری مدد کی. اور اسی طرح اگر ہم لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں اور ہم ایک دوسرے کے حقوق اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب نہ کریں تو بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سالو ہو سکتی ہیں. اب اگر میں بھارت کی بات کروں تو بھارت نے جس طرح ہمارے خطے پر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، تو یہ جنگیں یہیں سے سٹارٹ ہوتی ہیں. تو ہمیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے جو ہم آزاد ملک میں رہتے ہیں. ہمیں تو پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک الگ وطن دیا جہاں پر ہم لوگ آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. ہمارے
پاس ہماری حکومتیں ہیں اچھی، اور ہمارے چاروں جانب جو ہمارے جوان اور بہادر سپاہی جو ہماری حفاظت کریں ہماری سرحدوں کی، اور نہ صرف سرحدوں کی بلکہ کنٹری کی بھی، اور کنٹری کے ساتھ ساتھ ایک ایک بچے کی، جو ہمارے فوجی ہیں وہ جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اور ہمیں ان کو یہ بھی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ چیزیں پھیلائی جا رہی ہیں، تو کوشش کریں کہ لوگ جو ہیں، میں آپ کو بھی بتاتی چلوں کہ لوگوں نے جو ہے وہ اب ہتھیار چھوڑ دیے ہیں، لوگوں نے اب جو جنگی ہتھیار اور جو بھی ایکوپمنٹس ہیں ان کو چھوڑ کر اب لوگ جو ہیں وہ ذہنوں پر وار کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاکستانیوں کو اور ہمارے نوجوان جو آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو یہ سمجھنا اور سوچنا چاہیے کہ اب جو لڑائی لڑی جا رہی ہے، اب 5th جنریشن وار کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، تو اب جو جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ لوگوں کے ذہنوں پر وار کرتے ہیں، اب وہ لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ اتنے معصوم ہیں کہ ہم وہ چیزیں سمجھ ہی نہیں پاتے، ہمیں جو کچھ دکھایا جا رہا ہے ہم اس چیز کی تحقیق ہی نہیں کر پاتے، اور ضرورت بھی نہیں سمجھتے کہ ہم اس پہ کی کوئی ایتھنٹسٹی ہے یا نہیں۔ ہمیں ایز اٹ از انفارمیشن کو لے کر ہم لوگ اپنے لوگوں کے دشمن بنے ہوئے، اور جو لوگ ہمارے تحفظ کر رہے ہیں، پولیس ہو گئی اور دیگر جو بھی ہیں، تو ہم سوچتے ہیں کہ یہی ہمارے جو ہیں یہی ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ ہماری ہمیشہ سے حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی جانوں کو جو ہے نا ضائع کر کے وہ ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ آپ ان کو اگر کچھ کر نہیں سکتے، ان کو کچھ دے نہیں سکتے، لیکن ان کو جو ہے اس چیز سے آپ روکیں بھی مت، اور کوشش کریں کہ ہم لوگ یونائٹڈ میں دوبارہ سے کہوں گی ہمیں یونٹی اختیار کرنی چاہیے۔ وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اتفاق میں برکت ہے، وہ برکتیں اب کیوں اٹھ گئی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگوں میں اتفاق ہی نہیں رہا۔ جب پوری دنیا ایک ہو جائے گی، ایک ہم لوگ مطلب کہ جب بھی ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم لوگ ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں، انسانی حقوق کا تحفظ اس سے ہوتا ہے، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ جو ہے انسانی حقوق کو بری طرح پامال کرتے ہیں۔ اب بھارت کی میں نے بات کی ہے، اب میں بتا رہی تھی کہ ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگوں پر تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اتنے بہادر جوان ہیں۔ آپ نے فلسطین کا حال دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس حکومتیں نہیں ہیں، جن کے اچھے جوان نہیں ہیں، ان کا حال بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں ان کا ہمیشہ ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اگر ہم لوگ متحد نہیں ہوں گے، اگر ہم لوگ اچھے اور برے کو سمجھیں گے نہیں، تو ہمارا حال بھی فلسطین جیسا ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ہمیں فلسطین کے بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے، اور فلسطین کے جو بہن بھائی ہیں ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اور جو لوگ ان پر ظلم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ نیست و نابود کرے گا۔ اور انسانی حقوق کا تحفظ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو بلا وجہ اور بنا اگر جو ہوتا ہے آپ ان کی خلاف ورزی کر کے آپ کسی پر زبردستی جو ہے وہ ظلم کریں، اور اس طرح کی چیزوں سے ہمیں اللہ تعالیٰ بچائیں، اور ہمارے ملک کے جو لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو اتفاق میں رکھیں، اور اپنے ملک کا نام جو ہے، ہم صرف ایک فرد جو ہے اس میں کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اب ایک فرد جو ہے وہ ملک کی ترقی میں جو ہے وہ کوشش کرے کہ اگر کوئی ملک کی ترقی کو لے کر کوئی بات کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو اس کو سپورٹ زیادہ سے زیادہ کریں، نہ کہ ہم لوگ اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ، اگر میں اپنی زبان میں بات کروں تو لوگوں کی ٹانگیں کھینچنے لگ جاتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ جو لوگ ترقی کریں اور ملک کے لیے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو ان لوگوں کو کچھ کرنے دیں ملک کے لیے، کیونکہ ہمارا ملک ہے تو ہم سب ہیں۔
ہمیں امن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. امن کسی بھی معاشرے اور ملک کی ترقی کے لیے بنیادی عنصر ہے. تو بنیادی ایلیمنٹ کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے جو ہوگا وہ امن ہوگا. اور جنگ اور دہشت گردی نہ صرف انسانی جانوں کے ضیاع کا سبب بنتی ہے بلکہ معیشت اور بنیادی ڈھانچے کو بری طرح تباہ و برباد کر دیتی ہے. اگر کوئی بھی مسائل آ جاتے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کو ایک میز پر اور سالو کرنے کی کوشش کریں. اور کوئی چیز جو اگر بات چیت سے وہ حل ہو سکتی ہے تو آپ جو ہے اس کو بات چیت کے ذریعے حل کریں اور دوسروں کا احترام کریں اور پرامن دنیا کو جو ہے نا دنیا کو بالکل پرامن رکھیں. جو چیزیں اچھی بلی سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہیں تو وہ آپ جنگ سے جو ہے نا وہ جو ملک ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ چیزوں کو مذاکرات کے تحت حل کریں. اور جب بندہ ایک میز پر بیٹھ جاتا ہے, جب وہ چیزیں حل کر نہیں جاتا تو اٹس مین وہ اعلان کر کے جاتا ہے, وہ جنگ کا اعلان کر کے جاتا ہے. کوشش کریں کہ آپ لوگ اگر چھوٹے سے بھی مسائل ہیں کسی بھی ملک کو, ملک تو بہت دور کی بات ہے, اگر آپ لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے مطالبات منوانے ہیں, بہت سے لوگوں کو شکایتیں ہوتی ہیں, تو کوشش کریں کہ ایک میز پر بیٹھ کے اس کو سالو کریں, دوسروں کی بھی سنیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنی ساری باتیں سنائیں اور کسی دوسرے کی سنیں ہی نہ. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہی آپ کو گمراہ کرتی ہیں اور یہی جو ہے وہ لڑائی فتنہ فساد کا سبب بنتی ہے. تو کوشش کریں کہ دونوں طرف کی باتیں سن کر اور جو ایک درمیانی راہ نکلتی ہے اس کو نکالنے کی کوشش کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ملک کے اندر جو ہے وہ بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے اور غربت کا جو ہے وہ خاتمہ ہی نہیں ہو رہا. تو کوشش کریں کہ پہلے تو اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلوانے کی کوشش کریں. اور جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو جو لوگ مطلب کہ تعلیم جو ہے وہ بنیادی حق ہے سب کا, اور بچوں کو اپنی تعلیم سے آراستہ کریں گے تبھی آپ کا جو نوجوان ہے اور آپ کے جو بچے ہیں وہ اس ترقی کی دوڑ میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے جو کہ ان پڑھ ہو. ان پڑھ لوگوں کو دنیا جو ہے وہ دنیا نہیں مانتی ان پڑھ لوگوں کو. تو آج کل میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو بہت پڑھ جاتے ہیں, ایک مجھے تھوڑے سے وہ لگتے ہیں کہ انہوں نے کچھ زیادہ ہی پڑھ لیا ہے, اور ایک جو بالکل ان پڑھ ہے. یہ دونوں لوگ جو ہے نا وہ معاشرے کے لیے میں کہوں گی کہ یہ خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ جو چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں, جو چیزیں آپ نے سیکھ لی ہیں, تو دوسروں کو یہ ڈیلیور کرنے کی کوشش کیا کریں. کیا پتہ کہ آپ کی جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ دوسرے کے لیے یوزفل بھی ہو. تو کوشش کریں کہ ہمیں جو ہے نا ایک دوسرے سے رابطے میں رہنا چاہیے. ایک دوسرے کے پاس جو ہمارے پاس رابطہ میں اس سینس میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر آپ کے پاس کوئی اچھی انفارمیشن آپ دوسروں کو بھی دیں. اور لوگ یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی اچھی چیز یا اچھی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے پاس سیکیور کر کے رکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے یا جو بھی لوگ ہیں اس سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر لیں. تو اگر آپ کے پاس علم ہے تو دوسروں کو ضرور جو ہے وہ اس علم جو ہے وہ دوسروں کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں. تعلیم اور شعور جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اب تعلیم جو ہے نا انسان کو شعور دیتی ہے کہ اس کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز ٹھیک نہیں ہے. تعلیم بنیادی حق ہے. جو لوگ اپنے بچوں کو کسی وجہ سے تعلیم نہیں دلوا سکتے تو میں کہوں گی کہ جو لوگ مطلب کہ ہیں اس اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے لوگوں کی ہیلپ کر سکتے, تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کو کی بھی ہیلپ کریں تاکہ آپ کی وجہ سے آپ کے جو بچے ہیں وہ ایک بچہ جو ہے نا وہ صرف اپنے ماں باپ کا بچہ نہیں ہوتا, وہ پوری کنٹری کا بچہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں تاکہ ہم لوگوں کی مثال نہ دیں. ہم اپنے ملک کے اندر رہ کر جب دوسرے لوگوں کی دوسرے ممالک کی مثال دیتے ہیں تو اٹس مین کی غلطی ہم لوگوں کی ہے. ہم لوگ جو ہیں اچھی طرح سے سیکھ نہیں رہے, ہم لوگ اچھی طریقے سے سکھا نہیں
نہیں رہے. تو کوشش کریں کہ جب بھی کسی اچھی مثال کی بات ہو تو ہم اپنے ملک کا نام لیں. تو کوشش کریں کہ اپنے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں. تعلیم بنیادی حق ہے. جی عالمی اتحاد سے ہی عالمی مسائل کا جو حل ہے وہ ممکن ہے. کسی مسائل کوئی بھی مسائل ایسے ہیں جو کہ ایک جو ملک ہے وہ اس پر جو ہے وہ قابو نہیں پا سکتا. ابھی آپ کو میں نے ایک اچھی اگزامپل دی تھی کووڈ کی. کیا آپ مجھے بتائیں کہ کیا جو کووڈ تھا کیا صرف پاکستان پر آیا تھا؟ کیا کووڈ نے صرف پاکستان کے لوگوں کو متاثر کیا تھا؟ نہیں. اس کی لپیٹ میں چائنا، بھارت، پاکستان، بہت سے ایسے ممالک تھے جو اس کا شکار ہوئے تھے، اور سب لوگوں نے اس چیز کو مل کر حل کیا تھا. تو اگر سب لوگ مل کر اس چیز کو حل نہ کرتے تو آج جو ہے وہ آدھی دنیا تقریباً تباہ ہو چکی ہوتی. تو کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہے نا وہ اس کا جو ہے وہ حل جو ہے پوری دنیا مل کر نکالتی ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ اگر ہماری کووڈ جیسی بیماری ختم ہو سکتی ہے تو کیا کشمیر ہمارا واپس نہیں آ سکتا؟ صرف ضرورت اس بات یہ کہ ایسے سارے ممالک کو مل کر کوئی درمیانی راہ نکالنی ہوگی. عالمی اتحاد سے انسانی حقوق اور انصاف کی فراہمی ہوتی ہے. اگر دنیا متحد ہوگی تو کمزور اور مظلوم قوموں کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے گا. عالمی اتحاد سے ظلم، ناانصافی اور استحصال کو ختم کرنے میں مدد ملے گی. انسان جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کو بری طرح پامال کرے. یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا آزاد کشمیر کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ جو کہ علم نہیں رکھتے یا کسی انجانے میں لوگوں کے حقوق کو بری طرح پامال کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ابھی بھی جو ٹائم ہے وہ نہیں گزرا، ابھی بھی بہت ٹائم ہے. آپ سے اگر کوئی اس طرح کی کوئی غلطی ہوگی تو کوشش کریں کہ لوگوں سے معافی مانگیں. اور اکثر آپ نے کہتے ہوئے یہ لوگوں کو سنا ہوگا کہ قتل کر کے معافی نہیں ہوتی. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آپ نکلیں اور معافی مانگیں، اور دوبارہ نہ صرف اس انسان سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں. بحیثیت مسلمان ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حسد، بغض اور ان چیزوں سے بچائیں. اور کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ہمیں جو ہے آگے ہماری جو یہ زندگی ہے یہ پرماننٹ پلیس ہماری نہیں ہے، یہ ٹیمپریری پلیس ہے. ہمیں جب ہم لوگ اپنی پرماننٹ پلیس پر پہنچیں گے تو ہم اپنا کیا کردار لے کر جائیں گے، ہم اپنے کیا اعمال لے کر جائیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں، یہ دولت اور یہ زمین، یہ ساری چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، اور ہمارے پاس صرف اینڈ پر اعمال ہوں گے جو کہ ہمارے اعمال جائیں گے، اور ان اعمال سے ہمیں جنت اور جہنم میں بھیجا جائے گا. تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر بنانے کی، بہترین بلکہ بنانے کی کوشش کریں. آج کل عالمی اتحاد وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. اگر تمام ممالک اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گی تو دنیا میں امن، ترقی اور خوشحالی ممکن ہو سکتی ہے. یہی اتحاد ہمیں ایک بہتر مستقبل کی طرف لے کر جا سکتا ہے. لیکن ہم لوگ جو ہیں ابھی بھی ہمارے اندر تھوڑا سا یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ابھی بھی اتحاد جو ہے ہم لوگ اس کو اپناتے نہیں ہیں. وہی بات، جب ہم پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ مشکل وقت ختم ہو جاتا ہے تو ہم سارے اپنے اپنے لگ جاتے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم کیوں مشکل ٹائم کو چیلنج کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزوں کو جو ہے نا اپنے نظریے سے، اپنے دل سے نکال لیں. اور پاکستان کے اندر کے جو لوگ یہ جو فرقہ پرستی میں پڑ گئے ہیں، ڈیفرنٹ مذاہب کو لے کر جو لوگ لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں، اور یہ جو ایلیمنٹ ہے شیعہ اور سنی کا، اس کنسیپٹ کو اگر ہم لوگ دور کر دیں گے، اور جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تب کوئی لڑائی نہیں ہوگی. تو ہم لوگوں کو بحیثیت مسلمان ہو کر، ہم لوگ جتنے بھی پاکستان کے اندر جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، ہم ان سب چیزوں سے پہلے ہم لوگ انسان تو ہیں ہی ہیں، لیکن مسلمان سب سے بڑے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم لوگوں کو یہ چیزیں زیب نہیں دیتی، اور یہ ہمارے کلچر میں یہ چیزیں نہیں ہیں.
اور نہ یہ ہماری فیملیز میں یہ چیزیں تھیں، یہ ہم لوگوں نے خود سے بنائی ہیں، اور ہمیں یہ چیزیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ہیں، اور ڈالی کس نے ہے؟ ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، جنہوں نے ہمارے ذہنوں کے ساتھ کھیلا ہے، ان لوگوں نے یہ ہمارے ذہنوں میں چیزیں ڈالی ہیں تاکہ مسلمان جو ہیں، مسلمانوں کو کوئی بھی طاقت نہیں گرا سکتی، کوئی بھی مسلمانوں کو کوئی بھی طاقت نہیں توڑ سکتی۔ مسلمان وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا دشمن کر، تاکہ مسلمان لڑ کر آپس میں ختم ہو جائیں۔ تو آپ نے جو ہے اس نظریے کو بدلنا ہے، اس سوچ کو بدلنا ہے کہ جب آپ کی سوچ بدلے گی، آپ جب جو کلچر، جو آپ کے آباء و اجداد نے جو چیزیں اپنائی ہوئی تھی، جب آپ پرانی ثقافت پر آ جائیں گے، جب آپ نئی چیزوں میں انڈلج نہیں ہوں گے، آپ جو ہمارا ویسٹرن کلچر ہے اس میں آپ اپنے آپ کو اڈاپٹ نہیں کریں گے، تو ہم بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ہمیں اپنی ثقافت کی طرف واپس آنا ہوگا، اور ہمارے جو ذہنوں کے ساتھ جو لوگ کھیل رہے ہیں، ہمیں ان کو متحد ہو کر دکھانا ہوگا۔ جی، آپ لوگ اپنی جو ہے آپ لوگ کمنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ کس طرح سے اپنے ملک کا خیال رکھ سکتے ہیں، اور اپنے ملک کو ان آفتوں سے اور جو باہر کے دشمن ممالک ہیں ان کو کس طرح سے بچا سکتے ہیں، بذریعہ SMS اور بذریعہ کالنگ نمبر ہے ہمارا 0582253237 اٹس کالنگ نمبر، اور آپ SMS بھی کر سکتے ہیں۔ SMS کرنے کے لیے ٹائپ کریں گے AJK اسپیس دیں گے، اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر۔ ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کے کمنٹس بھی ریڈ کرتی چلوں۔ راجہ ظہیر لکھتے ہیں سلامتی، سفیر تنہا لکھتے ہیں کیا حال ہے؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ سفیر تنہا لکھتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ لوگ بھی SMS کر سکتے ہیں، اور اس ٹاپک پر جو کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے عالمی اتحاد، اور اس ٹاپک پہ آپ لوگ ہم سے جو ہے کچھ آپ کے پاس بھی اتھینٹک انفارمیشن ہوگی، اور کہتے ہیں نا کہ سنی سنائی باتوں پہ آپ نے یقین نہیں کرنا، جو اتھینٹک انفارمیشن ہے آپ اسی کی بیس پر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں اس کا مثبت استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں کبھی بھی اپنے پاکستان کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، اور اپنے کشمیر کے خلاف۔ ہم لوگ سب ایک ہیں، ہم لوگ دنیا کو کیا مثال دیں گے اور دنیا کو کیا پیغام دیں گے جب ہم لوگ خود ایک ہی نہیں ہیں؟ اس لیے میں نے آج کا جو موضوع رکھا تھا اسی لیے رکھا تھا، تاکہ ہم لوگ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم لوگ ایک ہیں۔ ہم لوگ یوم یکجہتی منائیں گے، ہم لوگ پیغام دیں گے کشمیری بہن بھائیوں کو کہ ہم لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان کو پیغام دینے کے بجائے ہمیں پہلے خود اپنے اندر جو ہے یونٹی لانی ہوگی۔ جو آزاد کشمیر کے جتنے بھی لوگ ہیں، جو پاکستان بحیثیت یہ پاکستان نکالتا ہے ریلی کشمیریوں کے لیے، کہ اس میں ان کو بتائے کہ ہم لوگ کشمیریوں کے ساتھ ہیں، تو پاکستان ہمارا ہے، اور جو مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ہماری شہرگ ہے، اس کو ہم کبھی بھی جو ہے وہ بھول نہیں سکتے۔ ہم ہمیشہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی بات کرتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر، تو جو دنیا کو بتاتے ہیں، اور ہم اپنی آواز جو اٹھاتے ہیں دنیا کو بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہمارے بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے، جو ہماری جو ماؤں اور بہنوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، ہم دنیا کو بتاتے ہیں۔ ہر ایونٹ پر ہم لوگ جو ہے نا، ہم اپنی آزادی، یہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہم نے اپنی آزادی لے لی تو بس ہم لوگ اپنی آزادی انجوائے کریں۔ ہم حقیقی معنوں میں آزادی تبھی منائیں گے جب ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی آزاد ہوں گے، جب ہمارے فلسطین کے بہن بھائی جو ہیں آزاد ہوں گے۔
جی اقوام متحدہ کو یہ پیغام ہمیں دینا ہوگا اور دیگر عالمی ادارے تنظیموں کو مزید جو ہے وہ مؤثر بنانا چاہیے تاکہ وہ دنیا میں امن کے قیام کے لیے بہتر کردار ادا کر سکے، جو کہ ہمیں ان کا کردار جو ہے وہ اقوام متحدہ کا نظر نہیں آ رہا، اور بہت سی عالمی ادارے ایسے ہیں جو کہ اپنا کردار جو ہے وہ ادا صحیح نہیں کر پا رہی۔ تو اگر دنیا حقیقی معنوں میں ترقی اور خوشحالی چاہتی ہے تو اسے اتحاد اور امن کو اپنانا ہوگا۔ اخلاقیات کے باوجود اگر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے اور برداشت کرنے کی کوشش کریں تو دنیا ایک بہتر اور خوشحال جگہ بن سکتی ہے۔ عالمی اتحاد اور امن ہی ایک روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ جی برداشت جو ہے وہ ہم لوگوں میں، برداشت والا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ یہ صرف برداشت نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمیں بہت سے مسائل، بہت سی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جب ہمیں چیزوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ ہوگا، ہمت ہوگی، تبھی ہم لوگ جو ہیں وہ چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ جو بھی چیلنجز ہیں، جتنے بھی آپ کو مسائل، چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو برداشت جب نہیں کریں گے ہم لوگ کسی بھی چیز سے نہیں نکل سکیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا، اپنے ملک کا اسپیشلی اور اپنے ملک کے لوگوں کا خیال رکھیں، امن پسند رہیں، دنیا کو بتائیں کہ ہم ایک پرامن جو ہے وہ ملک ہے پاکستان۔ اور جو دنیا ہمیں کہتی ہے، جو دشمن ممالک ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ ہے، ان کو بتائیں کہ ہم لوگ اتنے پرامن ہیں کہ ہماری ظاہر سی بات ہے، ہم کسی کو جتنا کہیں کوئی ہم پہ یقین نہیں کرے گا۔ ہمارے کاموں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے، ہماری باتوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہم لوگ واقعی ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، پرامن طریقے سے رہ رہے ہیں اور خوشحال طریقے سے رہ رہے ہیں۔ آج اپنے ٹاپک کو میں یہیں پر اینڈ کروں گی اور دعا کروں گی کہ ہم لوگ جو ہیں ہمارے جو ذہنوں کے ساتھ جو لوگ کھیرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حصہ نہ بنائے۔ تو اسی دعا کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کروں گی کہ کشمیر جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن ضرور آزاد ہوگا، اور جو فلسطین کے مسلمان، جو غزہ کے مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو آزادی جلد از جلد آزادی نصیب کریں، آمین ثم آمین۔ تو ہمارا جو فیس بک کا جو سیشن ہے وہ بہت کم ٹائم کا ہوتا ہے، لیکن ریڈیو کی فریکوینسی پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں 3 سے 5 پروگرام ستاروں سے آگے میں کائنات خان کو۔ تو اب میں اجازت چاہوں گی اپنے فیس بک کے لائیو ناظرین سے۔ خدا حافظ۔